बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ईरान के आसपास हालात बहुत संगीन होते चले जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि संगीनी में रोज रोज इजाफा होता चला जा रहा है। आज आपने ये सुना है कि ट्रंप ने कहा है कि 2 हफ्ते के बाद वो फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं और कब करना है। ऐसी कोई बात। नाज़रीन इकराम, मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये फैसला हो चुका है। ये फैसला अब 2 दिन दिए गए कि ईरान फैसला करे कि उसने सरेंडर करना है या नहीं। अब सरेंडर करने से मुराद ये है कि दरवाजे खोल दिए जाए इजराइल पर। अमेरिका कह भी दिया है ट्रंप ने, और इनकी अफवाज दाखिल हों ईरान की क़यादत की मर्जी से और जाकर एटमी रिएक्टर्स के नाम पर पूरे ईरान पर कब्जा कर ले और फिर वहां रजीम चेंज करके कोई पहलवी खानदान का कोई पपट वहां बिठा दे। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ आइए जरा, मुलाकात हुई है जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की। इस मुलाकात का कतई तौर पे कोई जवाब नहीं बनता। देखिए, अगर कानून, आइन और सर्विसेज रूल्स पर हम जाए तो सेक्रेटरी दिफा के मातहत आते हैं हमारे आसिम मुनीर साहब। चलिए, कुछ भी सही, हम 47 नंबर गधों की हुकूमत कहते हैं, हम वजीर आजम को नाजायज वजीर आजम कहते हैं, वो तो हम कहते हैं और जायज तौर पर कहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने तो वो वजीर आजम तो है ना। क्या शहबाज शरीफ को साथ ले जाया गया है? नहीं, उसकी ख्वाहिश थी, उसे शटअप कॉल दी गई। जब मैं कहूंगा शटअप कॉल तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे शटअप कहा है। ना करने का अंदाज, नो कहने का अंदाज ऐसा होता है कि वो शटअप कॉल से भी ज्यादा सख्त होता है। और शटअप कॉल देकर बिठाया गया और यहां से जनरल आसिम मुनीर साहब व्हाइट हाउस में खाना खाते रहे, 2 घंटे तक गपशप करते रहे। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब ईरान के खिलाफ इजराइल, अमेरिका और अभी जो नहीं बोले इनके इत्तेहादी, उनके जो अज़ाइम हैं उनसे आप आगाह हैं, उसी तरह ईरान पर हमला करने जा रहा है अमेरिका। जिस तरह हमला किया था अफगानिस्तान पर 2002 में, बगैर किसी तहकीक के इल्जाम लगा दिया था कि ट्विन टावर्स पर हमला अफगानिस्तान ने करवाया। और एक और बात बताता चलो, ये अपनी फौजी क्यादत के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, ये जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि ये 2002 नहीं, समझने की कोशिश की। 2002 में हुआ क्या था? व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट की कॉल आई थी मुशर्रफ को, जो आसमानी लहजे में बातें किया करता था, कमांडो, और उस एक कॉल ने पेशाब निकाल दिया था मुशर्रफ का। कमांडो सब गायब हो गए थे, एक जन्हा सा रह गया था उनके वजूद के अंदर, मरहूम के खुदा माफ करे मुझे। उस कॉल में कहा गया था कि हम अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, बोलो आप हमारे साथ हो या अफगानिस्तान। उन्होंने जी हम तो न्यूट्रल है। अब जो न्यूट्रल नहीं, आपकी जमीन भी हमारी होगी, देने के लिए तैयार है, तमाम फैसिलिटीज जो हमें चाहिए वो देने के लिए तैयार है। सुना है कि उस वक्त सुन रहा था सिर्फ मुशर्रफ और वो बोले जा रहा था सदर ने कहा आखिरी जुमला, सुनो, अगर तुम ये कहते हो कि हम न्यूट्रल रहेंगे तो न्यूट्रल कोई भी नहीं, फिर आपको और अफगानिस्तान को हम एक ही सफ में खड़ा रख के आपके साथ सलूक करेंगे। तो मुशर्रफ ने सरेंडर कर दिया और वही वार लॉर्ड्स, वही अफगान मुजाहिदीन, वही अब एक दूसरी कॉपी उनकी तैयार हो चुकी तालिबान, जिन्हें ये पालते रहे, ये पोसते रहे, जिनके नाजो अंदाज उठाते रहे, 90 डिग्री का नहीं 900 डिग्री का टर्न लेकर उन्हीं के कत्लो गारतगरी में शामिल हो गए अमेरिका के साथ। अमेरिका ने क्या किया? दोरा बुरा सिर्फ एक तमसील है, देग का एक दाना है। पूरे अफगानिस्तान के साथ यही हाल, बम नहीं बरसाए, बारिश की, बॉम्ब्स की। और आप जानते हैं कि पता ही नहीं चला कि वो तालिबान कहाँ गए हैं और कब्जा कर लिया अमेरिका ने अफगानिस्तान। बाद में जो इसका अंजाम हुआ अमेरिका का, वो तो छोड़े, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। अब वही खेल दोहराया जा रहा है ईरान के अंदर। आप क्या समझते हैं कि ये कोई रशियन, अमेरिकन और फ्रेंच और इटालियन सलाद खिलाने के लिए बुलाया था? तलब किया था। यकीन जानिए, मैं किसी कीमत पर भी ये सच बोलूंगा, तलब किया गया था। ये कोई दावत नहीं, तलबी थी। तलब करके बिठाकर बताया गया कि उनके अज़ाइम क्या है। यकीनन हाँ की होगी कि अच्छा अगर यूं हुआ तो हम यूं करते। खास माहौल होता है ना उस मुलाकात के अंदर। अब हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ पता नहीं ये मुलाकात कोई तूर की मुलाकात थी जो मूसा और खुदा के दरमियान हुई थी। उनके नजदीक शायद ऐसी हो कि खुदाई मिल गई हो, आग लेने गए हो, खुदा मिल गया हो, जबकि मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। मैंने जो मिसाल दी मुशर्रफ की, अगर आसिम मुनीर साहब ने हाँ भी कर दी है तो ये 2002 का पाकिस्तान नहीं, ये 2025 का पाकिस्तान है। ईरान के साथ पूरी कौम खड़ी है। अगर ईरान के खिलाफ हिस्सा बनने की कोशिश की गई, जुर्रत और जसारत की गई, तो वो कुछ हो जाएगा जिसका तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। पहली बात तो ये है
کہ ایران ایک مسلمان ملک ہے، ایران ایک عزت دار ملک ہے، وہاں عزت دار قوم بستی ہے. ذرا غور کیجئے کب سے وہ جنگ میں ہیں اور سروائیو کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کا سروائیول کھٹک رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مسلمانوں کے اندر کوئی طاقتور، کوئی غیرت مند، کوئی عزت مند ملک باقی بچے. ہر جگہ تباہی بربادی امریکہ نے مختلف ہیلوں بہانوں سے پھیلا کر ممالک برباد کر دیے. ایجپٹ میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں، پھر وہاں رجیم چینج بھی ہوگی. اب اگر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کوئی یقین دہانی کروا کے آگے ہے کہ ایران کے ساتھ جو جی چاہتا ہے آپ کر لیں، کیونکہ خطرہ ہے پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو، خطرہ ہے اسرائیل کو، اس خطرے کا سد باب کرنے کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کو بلایا گیا. دعوے کے ساتھ کہا وقت آنے دیجیے، اگر یہ بات ثابت ہوئی تو کیمرہ پرے رکھ. عمر کے اس حصے میں کوئی ایسی بات میں نہیں کرنی چاہتا جو بعد میں ثابت ہو کہ وہ تو ہمیں بلشٹ. اسرائیل کو خدشات ہیں پاکستان سے، چونکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر انتہا پسند، جنہیں وہ انتہا پسند کہتے ہیں، میں انہیں عزت مند اور غیرت مند کہتا ہوں، ایلیمنٹ بہت زیادہ. پھر دوسری بات، اگر آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، انہوں نے بھی حساب کتاب نکالا ہوا ہے، اہل تشیع کی کنسیڈریبل تعداد ہے پاک فوج کے اندر، جوانوں سے لے کر اعلی افسران تک، نقوی، نجفی، بہاری، مولا علی کے چاہنے والوں. تو ان کا تو استعارہ ہی کربلا ہے. تو کیسے اجازت دیں گے کہ یزیدی قوتیں ایک دوسرا کربلا پیدا کرے ایران کے اندر؟ نہیں ہوگا. میں کہتا چلا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے، آپ گواہ ہوں. میں نے ہمیشہ کہا میں وجدانی طور پہ محسوس کروں، میں روحانی سطح پہ محسوس کروں، یہ کوئی میری وشفل وہ نہیں ہے، محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ ہونے والا ہے. تو اگر یہ غلطی کی ایران کا ساتھ دینے کی ہماری فوجی قیادت نے، تو بربادی پھیل جائے گی. ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، ہم نفع نقصان سے بالا تر ہو کے اعلان کر دیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے، ہم اسرائیل کے خلاف. یہ جانے تو یہ ناجائز قسم کے سعودی حکمران اور ناجائز قسم کے بیٹھے ہوئے عوام کی گردنوں پہ سوار متحدہ عرب امارات اور قطر اور بحرین، اور چھوڑے انہیں، چند دن رہ گئے ہیں ان کے. اور اسی واقعہ میں سے جن ممالک کا میں نے نام لیا ہے جہاں ناجائز حکمران خاندان سوار ہیں گردنوں پہ عوام کی گردنیں چھوٹیں گی. اسی ایران کے حوالے سے یہ یاد رکھیں، میں کل بھی کہہ چکا ہوں. اور بابا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایران کے بعد آپ کی باری ہے. اصل ہدف آپ ہیں، پاکستان ہے، جس کی وجوہات میں بار بار تسلسل کے ساتھ بتاتا چلا رہا. اگر ہماری فوجی قیادت یہ سمجھتی ہے، اگر 47 نمبر گدھوں کی حکومت کے سو کالڈ عمائدین اور ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایران تک رک جائے گا، تو قطعی طور پہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیے ہندوستان پہ کچھ 650 سال مسلمانوں نے، میں بسیط مسلمان بات نہیں یہ کر رہا، میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. دلی، اجمیر، کنوج، گجرات، یہ 4 بڑی بڑی سلطنتیں تھی راجپوتوں کی، لیکن آپس میں ان کی ایک نفرت تھی. جس طرح آپ کے سعودی عرب کی نفرت وابستہ ہے ایران کے ساتھ، اور باقی اسی طرح ذاتی رنجشیں، تو ان کے درمیان بھی رنجشیں. ان 4 سلطنتوں پر بگھیلے راجپوت، راٹھور راجپوت، تنور راجپوت، چوہان راجپوت، یہ قبیلے حکومت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی یہ کوشش کرتے رہتے. ایک کمانڈر آیا وہاں سے، غور سے، افغانستان سے، علاقہ غور سے، اور قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی، قبضہ پانے کی کوشش کی. تو سارے راجپوت اکٹھے ہو گئے، 4 سلطنتوں کے راجپوت اکٹھے ہو. اور تاریخ گواہ ہے کہ افغانیوں کے کان، ناک، ہاتھ، پاؤں مسلے کر دیے، کاٹ کر رکھ دیے. بڑی مشکل سے محمد غوری، جسے شہاب الدین غوری کہا جاتا ہے، وہ جان بچا کر بھاگا یہاں سے. غیرت مند آدمی تھا، جرأت مند آدمی تھا. اس نے کہا کہ میں ایک رات بھی اس کے بعد سو نہیں پایا. افغانستان پہنچ کر اس نے تمام اپنے عمرہ کو، جنہوں نے پیٹھ دکھائی تھی، ان کے منہ پر گوبر کے توبڑے باندھ کر سڑکوں پر پھرایا. سخت سزائیں دی، لشکر تیار کرنا شروع کر دیا، میں پھر حملہ کروں گا. لیکن ایسے لگتا تھا جیسے حملہ کرنے کی جرأت نہیں. وہ اتنی کٹ، اتنی مار کھا کے، اتنی ہزیمت اٹھا کر وہاں سے یہ واپس بمشکل یہ افغانستان واپس پہنچے. کنوج کا حکمران، وہ بھی راجپوت اور رشتہ دار پرتھی راج چوہان کا. پرتھی راج چوہان کو وہ زیر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مرد حر زیر ہی نہیں ہو پا رہا تھا. تو جے چند نے سفارت بھیجی محمد غوری کے پاس کہ میں آپ کا دوست ہوں، یہ میرے دشمن ہیں، آپ تشریف لائیں، میں ہر قسم کی خبر آپ کو دوں گا، ممکنہ امداد بھی پہنچاؤں گا، اور آ کر ذرا پرتھی راج چوہان اس کا ذرا دم ہم نکالو.
بس وہ تو موقع میں تھا، پچھلی شکست، ہزیمت، ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ ساتھ مال و دولت لوٹنا چاہتا تھا یہاں کی۔ وہ آیا، پرتھوی راج چوہان کو شکست دی، اس کے بعد سب سے پہلے جے چند کا بیڑا غرق کیا اس نے۔ پھر نہ کوئی تنور رہے، نہ کوئی راٹھور رہے، نہ کوئی چوہان رہے، نہ کوئی بگیلے رہے، یہ سارے راجپوت بعد میں ان کے اقتدار کے دوران یا تو جھاڑو دیتے رہے گلیوں میں اور یا پھر مخبر بن کر ان کے ساتھ گزارا کرتے رہے۔ اسی طرح یہ پاکستان اگر ایران کے خلاف سہولت کار بنے گا تو بعد میں وہی حشر ہوگا جو پرتھوی راج چوہان کے بعد خود جے چند کا ہوا تھا۔ نہ گجرات رہا، نہ کنوج رہا، نہ دہلی رہا، نہ اجمیر رہا، وہ ہندوستان بن گیا اور اس پر پھر 650 سال حکومت کی، جیسے چاہا انہوں نے دبا کے رکھا۔ تو تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کبھی انسان نے سبق نہیں سیکھا، اور کبھی انہوں نے پڑھا ہو تو تب سبق سیکھے۔ ناظرین کرام، ایک پہلو سے آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ کے دائرے میں کھڑا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ یہ اسرائیل نہیں، اور یہ امریکہ ہے، ایک وہ امریکہ ہے اور دوسرا اسرائیل کی شکل میں ایشیا کے اندر، تاکہ ایران کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکے، سوویت یونین یعنی روس کو اس پر نظر رکھ سکے، اس پورے علاقے پہ اپنا قبضہ روز بروز مضبوط کر سکے۔ چونکہ جب کوئی کسی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا زوال قریب ہے اور نوشتہ دیوار کی طرح پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو تب وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ فرد ہو یا قوم ہو، اپنی اس حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے جن حرکتوں پہ امریکہ اترا ہے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جمہوریت ہے، اسے سرمایہ، یہ نظام ہی ایسا ہے، سیاسی نظام جسے سرمایہ چلاتا ہے، اور امریکہ یہودی سرمایہ سے چلنے والا ملک ہے۔ یہ یاد رکھیے ناظرین کرام، ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ ان کی کی پوسٹ جو خفیہ ہیں، جہاں پالیسیز بنتی ہیں، جیوز ان پہ ان کا تسلط ہے۔ غور کیجئے، یہ وقت ہے قوم ہوشیار باش رہے۔ اگر ایران کے خلاف ہمارے موجودہ فیصلہ سازوں نے امریکہ یا اسرائیل کا ساتھ دیا تو اس کی سزا پانے کے لیے تیار رہے۔ گھر گھر گلی گلی میں میزائل مارے گا پاکستان کے اندر امریکہ اور اسرائیل مل کر۔ آج کہتی ہے نا کہ بھئی ایک شرط ہے، سب سے پہلے ایٹم تو نہیں مارے جاتے، پہلے اس طرح کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایران بھی جواب دے رہا ہے، لیکن کب تک جواب دے گا؟ میں کل بھی کہہ چکا ہوں، حقائق کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو جذبات کی عالم، یہ اچھی طرح یاد ہے 71 میں جب پاکستان جدا ٹوٹنے والا تھا، فوج جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالنے والی تھی، تو ادھر ترانے بج رہے، ساڑھے صرف 42 شیراں 540 مارے نے اور پرنے لہرا رہے ہیں اور جناب بھنگڑے ڈال رہے ہیں یہاں لوگ۔ یہ خاص کیفیت ہو، جنگی جنون، کیونکہ ابھی تک جنگلی انسان کے اندر سے مرا نہیں، وہ موجود، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر، یہ قابو پا لیتا ہے انسان پر، حیوان بنا دیتا ہے اسے۔ اس وقت ہم حیوانیت کے دور سے گزر، میں بھی انسان، کسی حد تک میرے اندر بھی حیوانی جذبات، ایک طاقتور ایک کمزور ملک پہ اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب میں نے بھی جائز سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے خلاف جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کر دینا چاہیے۔ آخری جملہ، اگر ہماری فوجی قیادت اس جہالت سے کام لیا کہ امریکہ کا چھپ کر یا اعلانیہ ساتھ دیا ایران کے خلاف، تو ایسی آگ لگے گی، ایسی تباہی مچے گی، ایسے چھینٹے اڑیں گے، ایسے نظم و ضبط تباہ برباد ہوں گے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، دعا کیجیے کہ اس نازک وقت میں جن لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی کنجی ہے، لیور ہے، انہیں خدا ہدایت دے، انہیں خدا مردانگی عطا، انہیں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، انہیں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عنایت کرے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، دیکھتے رہیے اور میں بھی دیکھتا رہا ہوں، ملتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پر۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔